يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. وحرض المؤمنین علی القتال. اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے، ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر. پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا. اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے. حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون. اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن یکن منکم 100 اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 یغلبوا 1000 وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر من الذین کفروا کافروں میں سے بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے. ایک شخص جو جانتا میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک شخص ڈھل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا، مرسنری ہے، تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا. اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے.